अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको पहचान रमज़ान ट्रांसमिशन जियो टेलीविज़न नेटवर्क इफ्तार आमिर के साथ शहर रमज़ान खुश आमदीद कहता हूँ। और जो ख़वातीन हज़रात अब आए हैं यहाँ पर, उन सबको अस्सलामुअलैकुम। ज़रा ज़ोर से जवाब आना चाहिए। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? नाज़रीन किराम, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिनका मैं ज़ाती तौर पर मोतरफ़ भी हूँ और उनकी खिदमात जो वो सर अंजाम दे रही हैं उस बारे में ये चाहता भी हूँ कि आप तमाम लोगों को आगाही हासिल हो। हम माशरे के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे आगाह नहीं है, और इसलिए आगाह नहीं है कि हम कुछ बुराइयों को ढांपने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई चलो हो गया, अब जो हुआ सो हुआ, अब इसको क्या बैठकर रोना और क्या इसका जिक्र करना, चलो भाई ख़त्म करो, मिट्टी डालो, ज़्यादा जिक्र मत करो। और यही वो रविश है जिसकी वजह से माशरे में जुर्म मुसलसल परवान चढ़ रहा है। ये मिट्टी डालना नहीं होता हर चीज़ पर। जो जुर्म है वो जुर्म है, जुर्म को सामने आना चाहिए और जिनके साथ जुल्म होता है उन मजलूमों को भी सामने आकर जालिमों के खिलाफ गवाही देनी चाहिए। एक इदारा है जिसका नाम है डिप्लेक्स, स्माइल अगेन। ये जो खातून है नाज़रीन किराम जिनके बारे में मैं आपसे तस्करा कर रहा हूं, और आज ये मेरे बड़े अहम मेहमान हैं, बहुत अहम मेहमान हैं। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा नाज़रीन किराम के हमारे मुल्क की एक खातून पर जो तेज़ाब फेंका जाता, उस पर एक फिल्म बनाई गई और माशाअल्लाह शर्मीन उबैद चिनॉय ने उस पर ऑस्कर हासिल किया। लेकिन अवार्ड से हटकर और तारीफ़ी कलिमात और तहसीन से बहुत परे वाक़यात कुछ ऐसे हैं नाज़रीन किराम कि जिनको सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि मुसलसल मंजर आम पर आते रहना चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि दर हकीकत हो क्या रहा है। 2003 में ये डिप्लेक्स स्माइल अगेन ये फाउंडेशन है जो रजिस्टर हुई, और इस फाउंडेशन में उन लड़कियों का इलाज होता है। मैं अपनी बहनों से ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और जो नाज़रीन और जो बहनें और जो माएँ मुझे इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन लड़कियों का यहाँ इलाज होता है जिनको ससुराल या घर में किसी हादसे की वजह से जला दिया जाता है। अब तक स्माइल अगेन में 450 लड़कियों के इलाज हो चुके हैं और जिनके इलाज अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जब ये यहाँ आती हैं तो इतने बुरे तरीके से जली हुई होती हैं या झुलसी हुई होती हैं कि एक लड़की को नॉर्मल होने में 25 से 30 ऑपरेशन लगते हैं। 25 से 30 ऑपरेशन। अब आप जरा जुल्म सोचिए कि पहले तो तेजाब फेंका जाता है उस पर, एक ये जुल्म, या जला दिया जाता है, चूल्हा फट गया, अरे भाई कैसे फट गया चूल्हा, कोई पूछता नहीं ना, मिट्टी डालो मिट्टी डालो। हमारे जियो पर एक ड्रामा सीरियल भी चल रही है जहेज, अगर आपने देखा हो, वो इसी बुनियाद पर है, जला दिया। और भाई कैसे जला दिया, कोई सवाल नहीं कर रहा। भाई अब छोड़ें, अब तो हो गया, अब अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह तो मग़फ़िरत करेगा ही, लेकिन अल्लाह पकड़ेगा भी। अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। तो फिर देखिए, पहले तो उनको तेज़ाब से जलाया जाता है, फिर उसके बाद अगर वो वैसे जल जाएं तो वो अजियत अलग, और 25-30 ऑपरेशन की अजियत अलग। ये ऑपरेशन कोई आसान नहीं होते, बहुत अजियतनाक होते हैं। चेहरे पर जब ऑपरेशन किया जाता है, और मतलब मैं अब आपको बता नहीं सकता, सरस साहिबा ही बताएंगी। बहरहाल इनको देखने के लिए बाहर से डॉक्टर्स भी आते हैं और पाकिस्तान के भी बड़े बड़े अस्पताल में इनका इलाज किया जाता है, और ये बुलाती भी हैं मसरत मिसबा साहिबा, बाहर से डॉक्टर्स को बुलाती हैं। इटालियन डॉक्टर्स आते हैं, जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स आते हैं। इसके अलावा जो सबसे अच्छा काम मुझे मसरत मिसबा साहिबा का लगता है वो ये है कि ये तो सब इलाज हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, या चलिए इलाज के दौरान जो एहसास महरूमी डेवलप होता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, हम जल गए, ना चेहरा इस काबिल रहा, ना कोई अब हमें पूछेगा, ना बर्दाश्त करेगा। तो ये क्या करती हैं, ये लड़कियों को तालीम भी दे रही होती हैं और इन्हें हुनर सिखाती हैं
یعنی پارلر وغیرہ میں جا کے کام کر لیں اور بھی دیگر دستکاری کے سلائی کڑھائی کے ہنر سکھائے جاتے ہیں. اور اب تک اسمائل اگین میں جو خوبصورت بات آپ کو بتاؤں، اسمائل اگین میں اب تک 7 لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں جو نارمل لوگوں نے کی ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے شادیاں بھی کرائی ہیں ان جلی ہوئی لڑکیوں کی، کہ جو نارمل سے مراد یہ ہیں کہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن میں کوئی عیب ہو یا کمی ہو، لیکن انہوں نے ان بچیوں سے شادیاں کی ہیں. آج اسمائل اگین کی 32 برانچز پاکستان میں موجود ہیں اور پچھلے 9 برسوں سے مسرت مصباح اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ چلا رہی ہیں. السلام علیکم. ان کے لیے بہت ساری تالیاں. کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں. ماشاءاللہ سب تشریف فرمائیں. کچھ بتائیے مسرت صاحبہ، سب سننا چاہتے ہیں آپ کی باتیں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور اسپیشلی ان ساری بچیوں کو، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کے پروگرام میں آنا ہے تو یہ تھا کہ کنول نے اپنی بیٹی، اس کی آج روزہ کشائی ہے. ہاں ماشاءاللہ. تو یہ بھی آئے، میں نے کہا جی بالکل آئے. بالکل ٹھیک ہے. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اول تو یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر جنگ کے دوران جو لاشیں ہوتی ہیں یا جو آپ کے مقابل لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ان کے جسم کو اور ان کے چہروں کو مسخ نہ کیا جائے. بالکل صحیح. تو یہ تمام باتوں کے باوجود آج بھی بچیوں کو جلایا جا رہا ہے، آج بھی ان کے چہرے مسخ کیے جا رہے ہیں. کچھ بچیوں کو اس لیے جلا دیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. کچھ بچیوں کے اوپر تیزاب اس لیے پھینک دیا گیا کہ جہیز کم لائی ہیں، یا دشمنی کے تحت، یا اگر شادی رشتہ نہیں کر رہی، ماں باپ کہتے ہیں بھئی یہ لڑکا میری بیٹی کے قابل نہیں ہے، تو وہ لڑکا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم میرے لیے نہیں تو تم دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ جو ایک اندر سے جو ایک ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، مردانہ میل شاونزم جس کو کہتے ہیں، جی وہ اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا. ہماری یہ بچیاں ماشاءاللہ سے جو آج آپ کے ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، یہ ساری بچیاں وہ بہادر بچیاں ہیں جن کو اپنے گھروں سے اجازت ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں ہیں، اپنی باتیں کریں گی، اپنے بارے میں بتائیں گی. اس کے علاوہ ان سے ہمت بڑھتی ہے دوسری بچیوں کی جو آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں. پھر اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ 25-25 30 سرجریز جو ہوتی ہیں وہ آسان نہیں ہوتی ہیں، اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ناک ہوتی ہے، بہت اذیت. پھر مہینوں اس کی ریکوری ہوتی ہے. اور ایک دفعہ جب یہ آپریشن تھیٹر میں ہوتی ہیں تو ہم اپنے ڈاکٹرز کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ آپ 2-3 سرجریز کر دیں، تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہے ان کے کچھ اور چیز، جیسے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جیسے ان کے ہاتھ جو کہ جڑ جاتے ہیں تیزاب کی وجہ سے، یا اس طرح ہاتھ جڑ جاتا ہے، وہ جب کھل جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ہم لوگ کام سکھا دیتے ہیں. اس وقت جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں ماشاءاللہ سے بیوٹیشین بھی ہیں، کنول جو ہیں، عروج جو ہیں بینک میں کام کر رہی ہیں، صابرہ جو ہیں وہ جہلم میں رہتی ہیں اور پیشنٹ کوآرڈینیٹر ہیں، مونا جو ہے وہ یہاں پر اپنے گھر میں ہی سے کام کرتی ہیں، طاہرہ اگین ماشاءاللہ سے آپ کے پچھلے پروگرام میں جب آئی تھی تو ان کی آنکھ بھی نہیں تھی، اب ماشاءاللہ سے آنکھ بھی لگ گئی ہے. کنول از ہیئر اپنے بچوں کے ساتھ. پھر میمونہ جو ہے یہ نرسنگ کر رہی ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ناصرہ جو ہے یہ ہماری انٹیریئر سیل کی کوآرڈینیٹر ہیں. کوثر جو ہے وہ ڈیپلیکس میں کام کرتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہماری یہ تمام ساری بچیاں جو ہیں، رخسانہ، they all working, they all doing something. یہ تو آپ کی اب ایک پوری فیملی بن چکی ہے. اب آپ کو میرے خیال سے مزید چاہنے والوں کی ضرورت نہیں، آپ کے اتنے چاہنے والے موجود ہیں جو آپ کو دعائیں بھی دیتے ہوں گے. کیونکہ مسرت صاحبہ یہ آپ نے تو خیر فرما دیا، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ میں علاج کرا رہی ہوں یا میرے ساتھ لوگ ہیں. یہاں کہاں کوئی کر رہا ہے کسی کا خیال؟ یہاں تو بڑے دھڑلے سے، یعنی واقعات سامنے آنے کے باوجود بھی تیزاب پھینکنے کے حادثات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اسی طرح سے پھینکے جا رہے ہیں. وہی جو آپ نے بات کہی کہ میل شاونزم، مردانہ، میں کیا کہوں اسے، لیکن یہ مردانگی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ نامردی ہے. بلکہ نامرد ہیں وہ سارے مرد جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ یہ سب جو لے کر چل رہی ہیں
بس یہ بتائیے کبھی کوئی حکومت کی طرف سے سپورٹ ملی, کوئی آ کے کھڑا ہوا, ارے مسرت صاحبہ آپ کیوں اتنا بوجھ اٹھائی ہوئی ہیں, کچھ ہمیں بھی بوجھ اٹھانے دیں, کچھ ہم بھی خواتین کی خدمت کریں, کچھ مدد کریں, ایسا ہوا؟ مجھے دعائیں دیتے ہیں, مجھے شاباشی دیتے ہیں, مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دے دیا گیا, بس یہ ان کا کرم ہے. بس آگے بڑھ کر کوئی مدد نہیں کرنی ہے, پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو دیں گے. تو وہ تو آپ کو انہوں نے دے کر کوئی احسان تو نہیں کیا. مطلب اگر کوئی کسی مسلمان کو کہے کہ وہ مسلمان ہے تو کوئی احسان تو نہیں ہے. پرائڈ آف پرفارمنس تو آپ کو میں کیا دیتا ہوں, ابھی آپ دیکھیے لوگ آپ کیا کہتے ہیں جناب, پرائڈ آف پرفارمنس تو پوری قوم دے گی آپ. یعنی جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو آپ کام کر رہی ہیں, لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ ظاہر سلسلے میں مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپریشنز کوئی سستے نہیں ہوتے ہیں. بتائیے تو صحیح کتنے اخراجات ہوتے ہیں, لوگوں کو معلوم تو. آن این ایوریج ان بچیوں کو 25 سے 30 آپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی بھی ان کو آپریشنز کی ضرورت رہتی ہے جب تک کہ یہ نارمل نظر نہ آنے لگ جائیں. تو اس کے بعد ہم لوگ جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو ہمارے ہاسپٹلز ہیں یہاں پر. کراچی میں ہم انڈس ہاسپٹل میں کرتے ہیں, پٹیل ہاسپٹل میں ہے, سول ہاسپٹل میں ہے, جہاں سے ہمیں ریبیٹڈ اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ اخراجات آتے ہیں. بٹ 45,000 روپیز جو ہے وہ ایک آپریشن پہ خالی لگتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ بچیاں آتی ہیں دوسرے شہروں سے آتی ہیں, اب صابرہ کمز فرام جہلم, اور اگر جہلم سے صابرہ کا آپریشن ہونا ہے لاہور میں, تو پھر صابرہ کا آنا جانا رہائش ان کے ساتھ ان کی کوئی ایک اٹینڈنٹ ہوتی ہے. ویسے اب صابرہ جو ہے یہ ہم سب کی اٹینڈنٹ ہیں, یعنی کہ اگر کسی بھی بڑی بچی کا باہمت خاتون ہے, میں ان کو ہمیشہ آپ کے ساتھ دیکھا اور بہت ہی باہمت خاتون.